أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصب الدين إمام المتقين قائد المهاجرين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبوة ومعلم الرسالة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ہم نے آپ کے لال کی فرش ایسا بچھائی ماتم کیا محمد تم بناؤ گے جیسے آپ فرش ادا پہ بیٹھ کر زندگی بھر کربلا سنتے رہے ایسے وہ بھی سنتا رہا اس نے ہر مسائل فرش ادا پہ بیٹھ کے سن لیے اور روتے روتے مسائل کے درمیان دعا جلدی قبول ہوتی ہے جب دعا مانگنا تو پہلی دعا اپنے وقت امام کے ظہور کے لیے مانگنا دوسری دعا مانگنا اے بی بی زہرا اے نبی کی بیٹی ہمیں دنیا نہیں چاہیے بس ایک مرتبہ ہمیں کربلا دکھا دی جو گئے ہیں اللہ دوبارہ بھیجے جو اب تک نہیں جا سکے مومن مومنات وہ جلد سے جلد کربلا جائے تیسری دعا مانگیے گا اپنے لیے اپنے ماں باپ اپنے خاندان رشتہ داروں کے لیے تین دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں روتے وقت باقی کی طرح بیٹھ کر سنتا تھا جب آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے نا تو ہاتھوں کو چھوڑ کر کہتا تھا شہزادی شہزادی مجھے دنیا نہیں چاہیے مجھے کربلا چاہیے کیوں کہ شہزادی بس اتنی تمنا ہے کہ میں کربلا جا کر ہر وہ مقام دیکھنا چاہتا ہوں جو میں مسائل میں سن چکا ہوں لو دعا قبول ہو گئی اس مومنین نے اس کا پاسپورٹ بنوایا اس کا زادِ راہ مہیا کیا اور یہ کربلا پہنچ گیا جب بھی کربلا جانا نصیب ہونا تو غریب زہرا کے دیار میں امیر بن کے نہ جانا فقیر بن کے جانا اے دین و دنیا کے سلطان حسین
یہی تیرے دیار میں فقیر بن کر آئے مولا. ہاں یہی حق ہے امام پر رونے کا, آوازوں کے بلند کر کے رونے کا. آج تو اربعین منانے بیٹھے ہو نا, ایسو کا اربعین کہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر رونے والا کوئی نہیں تھا, رونے والے موجود تھے, لیکن ہائے رونے والوں کا مقدر کبھی تماچے تو کبھی تازیاں. لیکن آپ کے رونے پر کوئی تماچے نہیں لگائے گا, کوئی تازیانے نہیں مارے گا. کربلا کی داستان سننا چاہتے ہو نا تو سنو. جب کربلا پہنچو نا تو فقیر بن کر, امیر بن کے نہیں, فقیر بن کر جانا. اور جب کربلا پہنچ جاؤ تو روایتوں میں جلدی جلدی پانی نہ پینا, بہت جلدی جلدی پانی نہ پینا, کیونکہ کربلا کے حدود میں پیاس کا احساس آ رہا ہوتا ہے. جب پیاس لگے تو جلدی جلدی پانی نہ پینا, کچھ دیر برداشت کر کے سوچنا کہ وہی مقام ہے جہاں اصغر پیاس آنا. یہ وہی مقام ہے جہاں اصغر پیاسا تھا, یہ وہی مقام ہے جہاں سکینہ پیاسی تھی. تھوڑا سا رک رک کے پانی پینا, اور جب کربلا پہنچ جاؤ نا تو اس بات کا خیال نہ کرنا کہ کپڑے گندے ہوں گے, ہاتھ گندے ہو جائیں گے. جیسے ہی ضمیر کربلا پہ اترو وہی سجدہ کر لینا, اور سجدہ کر کے کہنا السلام علی الحسین, السلام علی الحسین وعلی غریب زہرا کو سلام کرنا. تو چاہنے والا بھی کربلا پہنچ گیا, کربلا پہنچ کر ہوٹل گیا, نہایا, کپڑے بدلے, سب کے ساتھ زیارتوں پہ آیا. مولا عباس کی زیارت کی, امام حسین کے حرم میں پہنچا, وہاں زیارت کی. یہ امام حسین کے حرم سے باہر نکلا, اور باہر نکلنے کے بعد اپنے قافلہ سالار سے کہتا حضور مجھے اچھا کھانا نہیں چاہیے, مجھے اچھا سونا بھی نہیں چاہیے. پھر تجھے کیا چاہیے؟ کہ حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے, میری بس اتنی سی خواہش ہے کہ میں کربلا میں ہر وہ مقام دیکھوں جہاں جہاں میرا مولا رویا. کیا سنتے وزاداروں؟ دل میں ہاتھ رکھ کے سننا. اب جو فکرہ پڑھنے جا رہے ہیں محسوس کرنا, احساس کرنا. میں ہر وہ مقام دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرا مولا رویا. تو قافلہ سالار کہتا ایسے نہیں, جب سب سو جائے نا تو اکیلے آنا. رات ہوئی, اکیلے میں وہ مولانا, وہ قافلہ سالار اور وہ چاہنے والا مولا کا زائر ان کے ساتھ آیا. دل کھول کے رونا, اس کی پرواہ نہ کرنا وقت زیادہ ہو گیا, اس کی پرواہ نہ کرنا کہ ماتم بہت دیر تک ہوگا, اور اس کی پرواہ کرو کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر حسین کی ماں. پرواہ کرنا ہے, اس کی پرواہ کرو نا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر حسین کی ماں اپنے لال کے مرم تختوں کا مرام لینے کے لیے کبھی اس امام بارگاہ میں, کبھی خدا امام بارگاہ میں. رونے میں کھوٹائی نہ کرنا. میرے نوجوان بھائیوں شرمانا نہیں, مولا کاروائی بنانے بیٹھے ہو نا, کل سو جانا, لیکن کچھ دیر کا وقفہ آل محمد کے لیے وقت کر دو. رونے میں شرمانا نہیں. فکر سنو گے جب رات ہوئی نا تو یہ دونوں لوگ آگے مقتل میں آ گئے. اب مولانا کہتے ہیں قافلہ سالار اپنا دل سنبھال,
اپنا دل سنبھال لے. اب میں تجھے وہ موقع دکھانے جا رہا ہوں جہاں جہاں حسین روئے, جہاں جہاں میرا آقا حسین رویا. لوگ آگے بڑھے کر دیکھ, یہ وہ مقام ہے جہاں حسین نے بھائیوں کا ماتم کیا. کرو ماتم, زینب کو سکون ملے گا, سیدہ کو سکون ملے گا, ارے اس امام کو سکون ملے گا جو 40 سال تک اپنے بابا کے مارا. کیا سنے ہو جاتا ہو, 40 سال تک اپنے بابا کا روتا رہا. یہ وہ مقام ہے جہاں پر حسین نے اپنے بھائیوں کا ماتم کیا. حسین اپنے بھائیوں پر روئے. چل آگے بڑھا کا دل سنبھال. یہ وہ مقام ہے جہاں سے جنازہ اٹھ کے نہیں گیا. کبھی بولا جنازہ کیسے گیا کہ یہ وہی جنازہ ہے حسن کے نام کا جسے حسین اٹھا کے گئی چن چن کے لے گئے. ہاں, آبا کا دامن بچھا کے حسین نے چن چن کے رکھا. خوب ماتم کیا, خوب رویا, خوب ماتم کیا. چل آگے بڑھ. اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے قافلہ سالار اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لے, اب منزل مشکل آنے والی ہے. کچھی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھا. کہ دیکھتا ہے یہ مقام, یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حسین پہنچنے کے بعد حسین نے اپنی آستینیں چڑھانا شروع کر دی. حسین نے اپنی آستینیں چڑھانا شروع کر دی. نظر کا رخ کیا بابا, روک لیا بابا کے خیبر کا نظر, جہاں کے سینے سے بچی گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. خدا کوئی موقع دے سوائے حضرت کربلا کے. یہ وہ مقام ہے جہاں حسین اپنے 18 سال کے بیٹے کے سینے سے سرا نکال رہے تھے. اور آگے بڑھو, لوگوں نے تمام کی مجلس ایک فکرے کے لیے. اور آگے بڑھو, دیکھ یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کے دونوں ہاتھ ان کی کمر میں آ گئے اور حسین رسیہ لا رہے تھے. اے بھیا تیرے بندے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. خوب رویا, گریہ کیا. آگے بڑھ, آگے مقام پر لے گئے. دیکھ اب یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کے ہاتھوں بار اور بولا کرتے شوقتی 6 مہینے کا بچہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے حضرت کربلا کے. دیکھ لیا تم نے سارے مقام, ہاں دیکھ چکا میں مقام. اب اس نے سارے مقاموں کو دیکھنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اب میں کربلا سے واپس نہیں جاؤں گا, میں کربلا میں رک جاؤں گا. لوگ ہوٹل آیا, اس نے اپنا پاسپورٹ پھاڑ کے پھینک دیا اور جس دن قافلہ جانے والا تھا نا اس دن جا کے حرم میں چھپ گیا. قافلے میں تلاش کیا نہ ملا, قافلہ چلا گیا اور یہ کربلا میں رک گیا. 1 سال تک یہ کربلا رکا رہا. کبھی مولا عباس کے حرم میں, کبھی امام حسین کے حرم میں. ایک دن امام حسین کے حرم میں بیٹھا ہوا تھا نا, ایک شخص ہے جو عربی لباس پہنے ہوئے اس زائر کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے تو اپنے وطن کیوں نہیں چلا جاتا. صاحبان اولاد بیٹھے ہونا, ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوگے نا کہ جس سے اللہ نے 3 سال یا 4 سال کی بیٹی دی ہے تو سینوں کا ہاتھ رکھ کے سننا میری ماں اور بہنوں تم بھی سننا اللہ تمہاری آنکھوں سے سلامت رکھے. ہاں 1 سال تک کربلا میں رہا. امام حسین کے حرم میں بیٹھا تھا کہ اسی اثنا میں ایک عرب کا رہنے والا آیا. عربی لباس, عربی لہجہ, عربی چلان, اور اس کے پاس آ کر کہتا ہے تو اپنے وطن کیوں نہیں جاتا, اپنے وطن واپس چلا جا. کہا نہیں میں اپنے وطن جا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. اس آنے والے نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا پاسپورٹ نکال کے دے دیا, لے تیرا پاسپورٹ, جا چلا جا.
اب جب اس نے اپنا پاسپورٹ اس کے ہاتھوں میں دیکھا نا تو دوڑ کر ذریعے امام حسین کے پاس پہنچا، یہ کون ہے جو مجھ سے وطن جانے کے لیے کہتا ہے؟ میرا پاسپورٹ اپنے ساتھ لایا مولا، اس سے کہوں میں وطن واپس نہیں آؤں گا۔ سنو میری بات، مولا میں اپنے وطن واپس نہیں جانا چاہتا۔ جیسے ہی امام حسین سے بات کر رہا تھا، ذریعے امام حسین سے آواز آئی، یہ آنے والا صحیح کہتا ہے، جا پلٹ جا، جا اپنے وطن چلا جا۔ یہ سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے آقا حسین کی آواز ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ آقا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ پھر میرے مولا کربلا سے واپس جانے کو کیوں کہتے ہو؟ میرے مولا کربلا سے جانے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ امام نے فرمایا تجھے کچھ یاد ہے؟ تجھے 1 سال ہو گیا کربلا میں رہتے رہتے، جب تجھے 1 سال پہلے اپنا وطن چھوڑا تھا تو تیری بچی 3 سال کی تھی، تیری بچی 3 سال کی تھی۔ رسول اللہ جزاک اللہ، یہی آخر مولا پہ ہونے کا ماما سے بلند کی رکھیے کیجیے، شرمائیے نہیں کرے نوجوانوں۔ کیا کہا مولا نے؟ تجھے یاد ہے نا کہ 3 سال کی بچی چھوڑ کر آیا تھا نا؟ ہاں مولا 3 سال کی بچی چھوڑ کر آیا تھا، 1 سال سے کربلا میں ہوں۔ امام نے فرمایا اب تیری بچی 4 سال کی ہو گئی ہے، اب تیری بچی 4 سال کی ہو گئی ہے۔ ارے جیسے ہی دن ڈوبتا ہے نا، سورج غروب کرتا ہے نا، تو اپنی ماں کے ساتھ عطا خانے جاتی ہے، شیخ حسین کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے مولا میرے بابا کو واپس کرو۔ اللہ اللہ خدا کی مدد ہے، سوائے غمی کربلا کے۔ اب میری شیخ حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہوتی ہے مولا میرے بابا کو واپس بھیجو۔ یہ مولا میں اپنے بابا کی بنا نہیں رہ سکتی، جب تو واپس چلا جا، تیری بیٹی تجھے بہت یاد کر رہی ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کون مولا ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، جب جب سکینہ نے تماچے کھائے نا مولا، تب تب سکینہ نے بس کر کے کہا بابا وسيعلم الذين